للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ عمل تسخیر کے کرش میں یہ یاد رکھیے گا کہ تسخیر کا جو عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ایک مرتبہ یہ اسی طریقے سے کیا جائے تو پھر زمانے پر حکمرانی آپ کرنا چاہیں نا تب بھی کر لیں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہوتا ہے۔ عمل تسخیر کو سب سے پہلے سمجھیں کہ کوئی بھی عمل ہے، آپ اس کی تسخیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی محبت کا عمل آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میرے پاس آ جائے، یا پھر نفرت کا عمل چاہتے ہیں لیکن نفرت کے عمل سیکھنے نہیں چاہیے، گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ محبت کے عمل کو سیکھیں کہ یہ انسان کی آخرت کے لیے بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جہاں گھروں میں نا اتفاقیاں ہوتے ہیں، نا چاکیاں ہوتے ہیں، رب کی رضا کے لیے کریں گے تو انتہا درجہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ ایک تو نیکیاں ملیں گی اور دوسرا آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن عمل جو ہے نا، اس میں تسخیر کیسے پیدا کی جائے، یہ بات غور طلب ہے سننے والی۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس عمل سے پہلے ان شرائط کا پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط جو ہوتی ہے عمل تسخیر کے لیے، اس میں نماز کی پابندی ہے۔ اگر مرد ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، 40 دن تک نماز کے ساتھ جماعت پڑھے گا۔ اور اگر عورت ہے تو پھر گھر کے تہہ خانے میں بیٹھ کر نماز کی پابندی لازمی کرے، لازمی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرد جنگلوں کے چلے کر کے رب کے قریب ہوتا ہے اور عورت گھر کے تہہ خانے میں نماز پڑھ کے رب کے قریب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلی شرط جو ہوتی ہے نماز کی پابندی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشیاء ضروری ہے۔ اور دوسری شرط، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے پرہیز ضروری ہے، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط، کسی کی چغلی نہیں کرنی، چغلی سے بھی پرہیز ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط، تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم۔ اور پانچویں شرط، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے جتنی مناسب ہو سکے آپ سے۔ اور چھٹی شرط، ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت۔ اور ساتویں شرط، جتنے دن اس عمل کی تسخیر کرنی ہے اتنے دن روزے رکھنے ہیں۔ اکثر اوقات جو بھی جناب علی اسم اعظم ہوتے ہیں، جو بھی وظیفہ ہوتا ہے جس کی تسخیر کی جاتی ہے 40 دن ہوتی ہے لازمی۔ کوئی بھی وظیفے کی آپ تسخیر کرنا چاہیں تو 40 دن ضروری ہے، تو 40 دن روزے بھی ضروری ہیں، یہ ساتویں شرط۔ اور آٹھویں شرط، ہر وقت پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ کسی وقت غسل فرض بھی ہو گیا تو فوراً غسل کر لے، ہر وقت باوضو رہے، ہر وقت۔ اور 9ویں شرط یہ ہے کہ درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پھر اس جو وظیفہ جس کی وہ تسخیر کر رہا ہے نا، ہر نماز کے بعد ایک تعداد لازمی رکھے۔ مثال کے طور پر پہلے دن 100 مرتبہ پڑھا ہے تو پھر 40 دن تک 100 مرتبہ پڑھتا رہے۔ پہلے دن 11 مرتبہ پڑھا ہے تو پھر 40 دن تک 11 مرتبہ پڑھتا رہے ہر نماز کے بعد۔ اور 11ویں شرط یہ ہے کہ جگہ ایک ہو۔ 12ویں شرط یہ ہے کہ وقت بھی ایک ہونا چاہیے، جگہ بھی ایک، وقت بھی ایک ہو۔ اور 13ویں شرط یہ ہے کہ اس جو تسخیر کر رہا ہے جس عمل کی، اس عمل کو پڑھنا ہے تو نام کے اعداد کے مطابق، یعنی اپنے نام کے اعداد نکالے۔ نام اعداد نکالنے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا کہ نام کے اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں۔ اپنے نام کے اعداد نکال کر پھر اس نام کے اعداد کے مطابق اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔
40 दिन तक। और फिर जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएं तो 40 दिन मुकम्मल करने के बाद कोई मीठी चीज़ अल्लाह के नाम पे सदका कर दे, या कोई चीज़ भी सदका कर दे, या छोटे छोटे तलबा को बुलाकर कुरान ख़ानी करे और कुरान ख़ानी करने के बाद कोई चीज़ उनको खिला दे। यानी इन शराइत पर अमल करके आपने जो भी अमल तस्खीर करना है, मिसाल के तौर पर कोई भी वजीफ़ा करना है, लेकिन मैं आपसे जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि ज़माने पर भी आप हुक्मरानी करना चाहें तो इंशाल्लाह कर लेंगे। ये एक ऐसा वजीफ़ा, और इस अमल की तस्खीर, इस वजीफ़े की तस्खीर करें तो क्या ही बात है, क्या ही बात है, इंतहा दर्जा फ़ायदा। आप दुनिया कायनात का कोई भी मामला है आप हल करना चाहें तो इस अमल के ज़रिए आप हल कर सकते हैं। और वो अमल क्या है? दरूद इब्राहीमी। दरूद इब्राहीमी को अपने नाम के आदात के मुताबिक इन शराइत पर अमल करके फिर 40 दिन तक पढ़ें। यह तस्खीर एक ऐसी पैदा होगी, फिर आप कोई भी काम करना चाहें, कोई भी काम आपका दुनिया कायनात का नहीं होता, फिर आप जब मुकम्मल 40 दिन कर लेंगे फिर उस काम का तसव्वुर करके आप पढ़ना शुरू करें। मैं कहता हूं दूसरे से तीसरे दिन आप इसका नतीजा देखेंगे। यह एक ऐसा मुजर्रब तरीन अमल है दरूद इब्राहीमी का, और इसकी तस्खीर करके फिर इसको जिस मकसद, जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक करिश्मे देखते रह जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।